السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل رات کا سایہ۔ اگر آپ خوفناک اور پراسرار کہانیاں سننے کی شوقین ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ آج میں آپ کو بہت ہی خوفناک دو کہانیاں سنانے والا ہوں، تو چلیے کہانی کا آغاز اسی کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں جس نے یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے، لیکن جو کچھ اس ویران ریگستانی علاقے میں میرے ساتھ ہوا وہ میں آج تک نہیں بھول سکا۔ میں آپ کو ایک ایسی رات کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ جگہ شہر سے دور ایک ویران ریگستان میں تھی۔ عام طور پر یہاں کی راتیں سنسان اور خاموش ہوتی تھیں، لیکن اس رات ہر چیز الٹ ہو چکی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی اپنی انتہا پر تھی۔ میں اپنی جیپ میں بیٹھا تھا اور کمپنی کے ایک دوسرے کیمپ کی طرف جا رہا تھا جو تقریباً 30 کلومیٹر دور تھا۔ راستہ دشوار گزر رہا تھا اور چاروں طرف ریت کے ٹھیلے تھے۔ اچانک موسم بدلنے لگا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر وہ ہوا ایک خوفناک سرگوشی میں بدل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کانوں میں کچھ کہہ رہا، لیکن میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جب میں آدھے راستے پر پہنچا تو ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں ٹھنڈک بڑھ رہی ہے اور پھر سفید سفید ذرات آسمان سے گرنے لگے، برف باری ہو رہی۔ ایک لمحے کے لیے میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ بلوچستان کے اس ریگستانی علاقے میں برف پڑ سکتی ہے۔ یہ کوئی عام برف باری نہیں تھی، بلکہ جیسے جیسے برف زمین پر گرتی جا رہی تھی ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دینے لگی، جیسے کوئی بہت دور سے مجھے بلا رہا۔ اچانک میری جیپ کے سامنے ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص سفید چادر میں لپٹا کھڑا تھا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور پوچھا، بابا جی آپ یہاں اس طوفان میں کیا کر رہی ہیں؟ بابا جی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، یہاں رکنا مت، یہ جگہ بہت خوفناک ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب ایک انسان کسی کو اپنے آنکھوں سے غائب ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، اور میں بھی اسی طرح بہت زیادہ ڈر گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے گاڑی فوراً اسٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر دبا دیا اور فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے گاڑی بڑھائی میرے پیچھے کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز آئی، دڑاں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہاں 4-5 سائے کھڑے تھے۔ ان کے قد لمبے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے پوری طاقت سے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، مگر اچانک گاڑی نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ ان سائیدار مخلوق کی سرگوشیاں میرے کانوں میں بڑھنے لگی، یہ ہماری زمین ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دور کچھ قدم آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے زمین پر قدم رکھا میں نے محسوس کیا کہ کسی دلدل میں دھس رہا ہوں۔ برف زمین پر گر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مجھ پر پڑتی ایک جلن کا احساس ہوا، جیسے برف نہیں جلتے ہوئے کوئلے ہوں۔ اچانک میرے سامنے وہی بوڑھا شخص دوبارہ ظاہر ہوا، لیکن اس بار ان کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ وہ میری طرف اشارہ کر کے چلائے، بھاگ جاؤ، وہ تمہیں یہاں سے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا پورا جسم کام کرنا چھوڑ گیا۔ میرے پاؤں کام نہیں کر رہے، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی پوری طاقت سے خود کو کھینچا اور جیسے تیسے گاڑی تک پہنچا۔ حیرت انگیز طور پر جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، جیسے ہی میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ سائے وہیں کھڑے تھے، ان کے چہرے ہوا میں غائب ہو رہے تھے اور وہ برف باری بھی رک چکی تھی۔
جیسے تیسے اگلی صبح میں کیمپ پہنچا۔ وہاں کے پرانے ملازمین کو یہ واقعہ سنایا تو ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے گہری سانس لی اور کہا، تم بہت خوش نصیب ہو کہ بچ گئے، وہاں کئی لوگ گم ہو چکی ہیں۔ جہاں تم رکے تھے وہ دراصل ایک پرانی بستی کے آثار تھے جو صدیوں پہلے کسی تباہی کا شکار ہوئی۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دوبارہ کبھی اس راستے پر جانے کی ہمت نہیں کی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ حقیقت تھی اور میں گواہ ہوں کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کا جانا ممنوع ہوتا ہے اور جو وہاں چلا جائے پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ تو دوستو یہ تھی پہلی کہانی۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ کہانی کو سنتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے جنہوں نے یہ کہانی ہمیں بھیجی۔ السلام علیکم۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ میری کہانی پر یقین کریں گے، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ میں نے یہ کہانی کسی کو نہیں سنائی کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، مگر آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو برائے کرم یہ کہانی نہ سنیں، کیونکہ جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو کئی راتوں تک سونے نہیں دے گا۔ میرا نام علی ہے اور میں کراچی میں رہتا تھا، مگر میرے دادا کا آبائی گھر ایک دور دراز گاؤں میں تھا جو ایک وسیع اور ویران ریگستان کے کنارے پر واقع تھا۔ بچپن میں نے کئی بار وہاں جانے کا سوچا تھا، مگر ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے نہ جا سکا۔ لیکن اس بار میرے والد نے کہا ہمیں گاؤں جانا ہوگا، کیونکہ دادا کی وفات کے بعد اب ہمیں وہ گھر سنبھالنا تھا۔ گاؤں پہنچنے کے بعد میں نے دادا کے پرانے کچے گھر کو دیکھا۔ گھر بہت پرانا تھا اور اس کے باہر ایک بہت بڑا خشک درخت کھڑا تھا جو دیکھنے میں بالکل مردہ لگتا تھا۔ دادا اکثر اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اور گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ اس درخت کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ میری ماں اور والد گھر کے اندر سو گئے، مگر مجھے کھلی فضا میں سونے کی عادت تھی، کیونکہ کراچی میں اکثر چھت پر کھلی فضا میں سوتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی چارپائی گھر کے باہر سین میں بچھا لی۔ وہ چاندنی رات اور ہر چیز معمول سے زیادہ روشن نظر آ رہی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آب آئی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے چمک رہے تھے، مگر ان کے بیچ کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نیند کے قریب تھا کہ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کوئی بہت پرانی چیز گل سڑ رہی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، سب کچھ عام لگ رہا تھا، مگر پھر ایک سرگوشی میں نے صاف سنی۔ کوئی میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ علی، علی، یہ آواز میرے اپنے نام کو پکارتے ہوئے آئی۔ میں تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر درخت کی شاخیں ہلنے لگی جیسے کسی نے انہیں ہاتھ لگایا۔ اچانک میں نے درخت کے نیچے ایک سایہ دیکھا، ایک کالا دھندلا سایہ جو ہوا میں جھول رہا تھا۔ وہ شکل انسانی تھی، مگر اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اچانک وہ سایہ حرکت میں آیا اور ایسا لگا جیسے وہ میری طرف بڑھ رہا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ میرے کانوں میں خوفناک سرگوشیاں گونجنے لگی۔ یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں مت رہو، نہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ سایہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور وہ چہرہ انسان کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح دہک رہی تھیں، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے ہاتھ لمبے اور نوکیلے تھے جیسے کسی جانور کے پنجے ہوں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز گلے میں دب گئی۔ اچانک اس نے اپنے پنجے میری طرف بڑھائے اور جیسے ہی میں نے ہلنے کی کوشش کی وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میرے بدن سے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے چارپائی سے چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر بھاگ گیا۔
میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور اندر جا کر ہمپنے لگا۔ میرا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ وہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر آہستہ سے بولے، علی، وہ درخت معمولی نہیں ہے۔ سالوں پہلے یہاں ایک قافلہ ٹھہرا تھا اور وہ سب لوگ اس درخت کے نیچے سوئے تھے۔ صبح جب گاؤں کے لوگ وہاں پہنچے تو قافلے کے سب افراد مردہ پڑے۔ ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، مگر ان کے چہرے خوف سے جم چکے تھے۔ اس کے بعد وہاں جو بھی ٹھہرتا وہ یا تو غائب ہو جاتا یا مر جاتا۔ یہ سن کر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بزرگ سے پوچھا، تو کیا میں بھی خطرے میں ہوں؟ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اگر تم اس درخت کے نیچے دوبارہ گئے تو ہاں، تم بھی خطرے میں ہو۔ اس دن کے بعد میں نے اس درخت کے پاس جانا چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب چاندنی رات آتی ہے میں اپنی کھڑکی سے اس درخت کو دیکھتا ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ سایہ اب بھی وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ اور اگر آپ کبھی کسی سنسان ریگستان میں سفر کریں تو یاد رکھیں، کچھ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے خوفناک واقعات ہوئے ہیں تو آپ ہمیں شیئر کریں تاکہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملیں گے ایک خوفناک کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔